شجر غرقد کو یہودیوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی اسلامی اہمیت اور اس کی ساخت کے خواص کے بارے میں ہم آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں بات کریں گے۔ محترم عزیز دوستو، بیان کردہ حدیث کی اسلام کے ساتھ ساتھ یہود و عیسائیت میں بھی بڑی مقبولیت ہے۔ اس کی پہلی وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول کی صداقت ہے، جس پر بلا شبہ یہودی قوی ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رہے، اس درخت کے بارے میں کسی بھی آسمانی کتاب میں براہ راست کوئی مذکورہ آیت موجود نہیں، سوائے اس حدیث مبارکہ کے جو 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے، اور یہودی آج اس حدیث نبی پر شدت سے عمل کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں کس واقعے کا ذکر ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 41 حدیث نمبر 6985 میں بیان ہوا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کا قتل نہیں کریں گے۔ بیشتر احادیث میں قیامت سے قبل کا ذکر ہے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت وہ یہودی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں گے اور پتھروں اور درختوں کے پیچھے جا کر چھپیں گے۔ اس وقت کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے بولنے لگ جائے گی اور پکار پکار کر مسلمانوں سے کہے گی، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے جو نہیں بولے گا، اور یہودی اس کی پناہ میں آئیں گے۔ وہ درخت اس یہودی کو پناہ دے گا، اس کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ یہی وہ آخری جنگ ہوگی جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور اس کے پیش نظر اسرائیل سمیت بے شمار مسلم اکثریت ممالک میں غرقد کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ ان ممالک میں انڈیا سب سے آگے ہے، جہاں باقاعدہ اسرائیل کو ہی غرقد کا درخت لگانے اور اس کی نگہداشت کرنے کا مکمل ٹھیکہ ایک معاہدے کے ذریعے دے رکھا گیا ہے۔ البتہ اس کے برعکس سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جہاں پر حتمی طور پر سعودی حکومت کی جانب سے اس درخت کی افزائش پر نہ صرف مکمل پابندی عائد ہے، بلکہ ملک میں جہاں شجر غرقد موجود ہیں وہاں سے انہیں مکمل طور پر صاف کیا جا رہا ہے۔ غرقد کا درخت، جسے انگلش میں باکس تھرون کہا جاتا ہے، ایک خاردار جھاڑی نما درخت ہوتا ہے۔ اس کی اونچائی 5 یا 6 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، البتہ یہ بہت زیادہ گھنا ہوتا ہے اور اس پر بے شمار کانٹے ہوتے ہیں۔ اس درخت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یا حیوان اس کے گھنے پتوں میں آ کر چھپ جائے تو کوئی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس درخت کی آڑ میں کوئی چھپا ہوا ہے۔ اس درخت کی کم و بیش 90 اقسام ہیں۔ ویسے تو یہودیوں کے مذہبی روایات میں 5 پھلوں اور ان کے درختوں کو خاصی اہمیت حاصل ہے، اور ان کا ذکر ان کی اکثر روایات میں آیا ہے۔ ان میں انگور، انار، انجیر، زیتون اور کھجور شامل ہیں۔ البتہ اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی گئی ایک حدیث میں یہودیوں کے ایک درخت کا ذکر ہے، اور اسے یہودی درخت کہا گیا ہے۔ اس حدیث سے قبل اس درخت کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکھی گئی ایک روایات کی کتاب ہیبریو مشنا کے چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 5 میں آیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، فوجیں اور پھندے اس کی رات چھپے ہوئے ہیں، عذاب اس کے لیے تیار ہیں جو اس کا راستہ بگاڑتا ہے، اور جس نے اپنی روح کو محفوظ رکھا اس کے لیے ان پھندوں سے فاصلہ ہے، اور جو سیدھے راستے پر ہوا وہ بچا لیا جائے گا۔ اس میں بھی کہیں بھی غرقد کے درخت کا لفظی ذکر موجود نہیں، البتہ اس کا تعلق ہیبریو سے کچھ اس طرح ہے کہ اس میں جو پھندوں اور فوجوں کا ذکر ہے اس کی مراد کانٹوں سے ہے، یعنی جنہوں نے نافرمانی اور برے کام کیے ہیں انہیں ہیبریو میں اس باکس تھرون یا شجر غرقد کے کانٹوں کی طرح سخت عذاب کے ملنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لہٰذا اسلام کہتا ہے جس طرح یہودیوں کی کتاب پر برے لوگوں کی مثال ایک خاردار اور کانٹے والے درخت سے دی گئی ہے، وہ غرقد کا درخت ہی ہے۔ یہی وہ درخت ہوگا جو قیامت سے قبل مسلمانوں سے ہونے والی یہودیوں کی جنگ میں انہیں پناہ دے گا۔ اس درخت کی خوشبو مکار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، بس اسی لیے اس درخت کو یہودی درخت کہا گیا ہے۔ قیامت سے قبل یہ جنگ مسلمانوں کی دجال سے جنگ ہوگی۔
آج کی اس ویڈیو کی تیاری کے دوران ایک بات ہماری مکمل تحقیق میں قابل غور رہی ہے، وہ یہ کہ اس حقیقت سے جڑی تمام یہودی دستاویزات میں شجر غرقد کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودی پچھلے 100 سالوں سے اسرائیل میں اس درخت کی پیداوار بڑھانے میں مصروف ہیں۔ خاص طور پر اسرائیل کے شمالی علاقے میں اس عرصے کے دوران یہودی کم و بیش 10 لاکھ سے زیادہ غرقد کے درخت اگا چکے ہیں۔ اس درخت کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سدا بہار رہتا ہے اور 100 سالوں میں لگائے گئے درخت میں سے تقریباً سبھی درخت تاحال سرسبز و شاداب ہیں۔ تاہم جنگ حزب اللہ کے دوران ان درختوں کی ایک بڑی تعداد تباہ کر دی گئی تھی۔ اس جنگ میں لبنان کے جنگجو گروپ نے اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ کیا تھا، جس سے ہر طرف آگ لگ گئی، جو کہ ایک لمبی مدت تک جاری رہی، اور اسی آگ کی لپیٹ میں بڑی تعداد میں غرقد کے درخت تباہ ہو گئے۔ غرقد کے درخت کے بارے میں مزید بات کریں تو پتہ چلتا ہے غرقد ایک جنگلی درخت ہے اور یہ درخت خاردار جھاڑی کی صورت میں اگتا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب قبرستان جنت البقیع کا پہلا نام بقیع الغرقد اس لیے تھا کہ اب جس جگہ پر یہ قبرستان ہے، اس سے قبل یہ خطہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ ہوا کرتا تھا۔ اس درخت کی حقیقت کے پیش نظر یہی سبب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کا مکمل صفایا کروا دیا تھا اور اس کے بعد اس جگہ کو مقدس قبرستان کے لیے مختص کر دیا۔ بس یہی وہ وجہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کو پڑھا، انہیں سمجھا اور ان پر عمل کیا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سب پیشن گوئیاں انہی کے خلاف ہیں اور اب وہ انہیں اپنی مفاد کی خاطر ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔